من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ عَلَيْنَا رَاجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام عزاداران دی آمد قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ انبیاء دی قائد مجیدہ نال کل میں سلسلہ گفتگو جاری کیتا اور دی بنیاد رکھی۔ ارشاد رب العزت ہے اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے لوگو یہ جو تم امت میں ہو نا، یہ امت واحدہ ہے، یہ ایک ہی امت ہے، یہ دو نہیں ہے۔ پھر خالق فرماندن وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، تم ایک امت ہو۔ پھر اللہ نے نشاندہی فرمائی وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین میں فرقے ڈال دیے، لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خالق فرماندن اور سنو کلُّ عَلَيْنَا رَاجِعُونَ، سارے کے سارے لوگ پلٹ کے میری ہی طرف آنے والے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ جتنے تم نے دین کے ٹکڑے کر دیے آخر میرے ہی دربار میں پہنچو گے تو پھر تمہیں پوچھوں گا کہ جن کو میں نے ایک بنایا تھا تم نے جدا جدا کیوں کیا؟ کل تک دی گفتگو میرے محترم سامعین دے ذہن موجود ہوئے گی کہ میں کوشش کی کل دی گفتگو کہ میں ثابت کراں کہ دین چے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کل بھی یہودی سن تے اج بھی یہودی۔ یہ جڑی یہودی فکر اسلام چاہیے، کل میں دسیا سی کچھ یہودی ظاہراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو پھر انہاں منافقین پیدا کیتے، اس ساری فرقہ بندی اس بنیاد تے ہوئی۔ یہ جڑی یہودی فکر ہے انہوں میں کوشش کر کے اس عشرے جو واضح کرنا چاہیے۔ کل تک دی گفتگو تو ذہن چوبے گی۔ کل میں قائد پڑھی جیتے جی یہودیاں نے مسلمانوں آ کے آکھیا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ۔ تے اللہ نے فرمایا انہوں کہہ دیو کہ ساڈے کول ابراہیم دا دین موجود ہے، سانو نہ یہودی ہون دی ضرورت ہے نہ سانو عیسائی ہون دی ضرورت۔ آج جڑی میں نشاندہی کر رہے ہیں یہودی فکر دی، یہ قرآن حکیم وچ نشاندہیاں خالق کائنات نے فرمائیاں۔ خالق کائنات فرماندے ہیں یہ آج دی نشاندہی یہ سورہ مبارکہ یہ یہودی فکر ہے۔ سورہ بقرہ دی 111 نمبر آیت مجیدہ یہ یہودی فکر ہے جڑی اج پیش کر رہے ہیں۔ سارے دن یہودی فکر ہی پیش کرنی، یہ تحت انشاءاللہ اسی گفتگو کریں گے۔ اللہ فرماندہ وقالو، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ یہودی اور نصارہ ہو جاؤ، وقالو 111 نمبر آیت جی سورہ مبارکہ بقرہ۔ خالق فرماندہ وقالو، اور انہوں نے آ کے کہا لن يدخل الجنت، کوئی بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ جنت میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہو سکتا الا من کانا ہودن او نصارا، سوائے اس کے کہ یا وہ یہودی ہو تو جنت میں جائے گا یا وہ عیسائی ہو تو جنت میں جائے گا۔ لو جی یہ بھی یہودیاں نے دعویٰ کیا۔ آگے کہنے لگے کہ کوئی بندہ جنت وچ داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہودی داخل ہو سکتا ہے یا عیسائی داخل ہو سکتا ہے۔ تے یہ گل انہاں نال پہ کرتے ہیں جنہاں نو پیغمبر نے دین تے لیاندا ہے تے پیغمبر دی بارگاہ چ روز حاضر ہوندے نے۔ انہاں مسلماناں نو آ کے یہود اس دور دے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جنت وچ داخل ہی نہیں ہو سکتا، یا یہودی ہوئے تے جنت تے جائے گا تے یا عیسائی ہوئے تے جنت جائے گا، یعنی اسی جائیں گے کوئی دوسرا نہیں جائے گا، بس اسی جائیں گے کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ جیڑا بندہ سمجھے نا اسی جائیں گے کوئی دوسرا نہیں جائے گا او یہودی۔ میں یہودی فکر پیش کر رہا ہوں، کبلا یہودی فکر ہے، شکریہ، یہودی فکر ہے۔
شکریہ یار یہ یہودی فکر ہے کہ اساں جانے تے اساں اور کسے نوں نہیں جان دینا. کئی بندے سمجھتے ہیں اساں جنت چ وڑ کے اندروں کنڈی مار لینی. کیا بات ہے, میں کسی نے جنت چ نہیں جان دینا. حضور مسلمان چ یہودی فکر نہیں ہونی چاہیے. اہل سنت ہے, شیعہ ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, اگر وہ سمجھتا نا صرف اساں جانا ہے تو یہودی فکر ہے, یہ اسلام نہ کوئی تعلق. شکریہ. دیکھو نال نال نتیجے بھی چاہتے جانے. یہ یہودی فکر ہے, یہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں. پھر خالق کائنات نے فرمایا حبیب گھبرانے کی بات نہیں, مسلمانوں سے کہہ دو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ صرف ہم جائیں گے, صرف ہم جائیں گے, آئے آئے خالق فرماتا دل کا امانیہم, یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان کے خیالات ہیں, ان کی تمنا ہے کہ ہم جائیں اور کوئی دوسرا نہ جائے. یہ ان کی تمنا ہے, کوئی گل نہیں, تمنا کر دینے تو کرتے رہے, اتنا فرق نہیں پہنتا کیونکہ حقیقت نہ ہے کوئی تعلق نہیں. پھر خالق نے چیلنج کیتا ہے پر کمال. اللہ فرماتا ہے کل ان سے کہہ دو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم اس بات میں سچے ہو نا تو کوئی دلیل لے کے, اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, کوئی دوسرا جنت میں نہیں جا سکتا, تو ان سے کہہ دو کہ کوئی دلیل لے کے آؤ. وہ جھوٹے دعوے کرنے والوں کوئی دلیل بھی تو لے کے آؤ. جھوٹے دعوے داروں کوئی دلیل بھی تو لے کے آؤ. یہ مطلب ہے دوسرا نتیجہ میں دے رہا ہوں, اسے آیت دیتا ہے جیڑا بندہ بغیر دلیل تو وارث جنت بنن دی کوشش کرے وہ بھی یہودی. بھئی یہودی فکر ہے. اللہ فرماتا یا تے کوئی دلیل لے کے آؤ. اگے خالق کائنات نے انہاں لوگاں نال گل کیتی ہے. اے سورہ مبارکہ جناب بقرہ اور پھر آیت مجیدہ دا نمبر 94. خالق نے کمال کیتی. خالق فرماتے ہیں تسی کی سمجھتے ہو کہ جنت تے چسا جانا ہے, میں یہودی فکر دی گل کریں. اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے ان کانت لکم الدار الاخرۃ, اگر یہ آخرت میں کوئی گھر چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا ہی گھر وہاں بن جائے, تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ خالصۃ من دون الناس, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, صرف ہم ہی جائیں گے, باقی لوگوں کو ہم جانے ہی نہیں دیں گے, خالص گھر ہمارا ہی جنت میں ہے, تو خالق فرماتا ہے چلو کوئی گل نہیں, ان سے کہہ دے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. سبحان اللہ. سچے یہودی ہو, سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اللہ فرماتا ہے یہ اگلی آیت سورہ مبارکہ بقرہ 95 نمبر. اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, میرے حبیب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیسے کیسے اعمال آگے بھیجے ہیں. یہ جتنے بد اعمال ہیں نا, یہ کبھی بھی جنت کی موت کی خواہش نہیں کریں گے. کرو موت کی تمنا اگر تم سچے ہو, کرو موت کی تمنا اگر تم سچے ہو. یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ حملہ بھی کریں گے تو دوڑ کر بیرکوں میں گھس جائیں. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کے مقابلے میں ہم وہ لوگ لائیں گے جو ہمیشہ موت کی تمنا کرتے ہوں. ان کا جنت سے کیا واسطہ جو موت کی تمنا نہیں کرتے. موت کی تمنا کرنا جنتی ہونے کی دلیل ہے. خودکشی نہیں کرنی, تمنا کرنی. نہ خودکشی کرنی ہے قبلہ, نہ خودکش دھماکہ کرنا ہے, تمنا کرنی. موت کی تمنا کرنی, اے موت کی تمنا معمولی بات نہیں. موت کی تمنا معمولی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر جنت تمہاری ہے تو موت کی تمنا کرو. یہ مطلب ہے جنت ان کی ہے جو موت کی تمنا کرتے. جو موت کی تمنا نہیں کرتے ان کا جنت کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جنت ان کے حوالے ہم نے کر دی ہے جو موت کی تمنا کرتے ہیں. کیسی ان کنتم صادقین, سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یہ مطلب ہے موت کی تمنا جب کریں گے صادقین کریں. سبحان اللہ. میں دو مثالیں دے دینا موت کی تمنا دیا. اللہ فرماتا ہے تسی کون ہو وارث جنت ہونے والے. دو میں مثالیں دینا موت کی تمنا. وہ جو بیٹا باپ کے ساتھ یہ سمجھ کے جا رہا تھا
تمنا دیاں. اللہ فرماتا تسی کون ہو؟ وارث جنت ہونے والے. دو میں مثالہ دینا موت دی تمنا. وہ جو بیٹا باپ کے ساتھ یہ سمجھ کے جا رہا تھا کہ یہ چھری مجھ پہ چلے گی، وہ موت کی تمنا کر کے جا رہا. وہ جو بیٹا گھر سے نکلا تھا نا، وہ جانتا تھا کہ یہ چھری شام کو میرے باپ نے میرے لیے تیز کی ہے. وہ جو جا رہا تھا نا، اس کے اندر موت کی تمنا تھی. ایسے ہوتے ہیں وارثان جنت. حضرت اسماعیل نو پتا سی کہ اسی کیڑے کم جا رہے ہیں. کیا اسماعیل علیہ السلام دے علم سی کہ دمبا آئے گا؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام دے علم سی کہ دمبا آئے گا؟ نہیں. اگر علم میں آ جاتا تو امتحان کیسا اور نمبر کیسے اور امامت کیسی. یہ امتحانہ کتاباں کھو نہیں جاندیاں. جے کو سکول گیا ہے تو میرے نال بولے سارا سال کتاباں کھول ہوندیاں. امتحانہ چ بھئی تے کتاباں واپس لینا. جدوں امتحان ہوندے نے ادو علم واپس لے جاندے. شکریہ شکریہ کہ بلا پڑھے لکھے دوست بیٹھے نے اور یہ علم نے نا وہ واپس لے. دوہاں نبیاں دا علم اللہ نے روک دیتا. نہ حضرت ابراہیم نو شک پہن دیتا کہ دمبا آئے گا، نہ اسماعیل علیہ السلام نو شک پہن دیتا کہ دمبا آئے گا. یہ مطلب ہے حضرت اسماعیل نو کرو پتا سی کہ ابے نے پھیرنی ہے تے میں پھرانی ہے تے آج میری زندگی دا آخری دن ہے. آخری دن ہے. کرو پتا سی کرو آکھیا نے کہ اللہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جو امر ہوا ہے وہ پورا کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا. یہ مطلب کرو ارادہ کر گیا سن کہ تسا پھیرنی ہے تے میں پھرا دینی ہے. کرو پتا سی نا میرا آخری دن ہے کہ اتھے جا کے چھری پھرنی ہے تے میں واپس نہیں آنا. وہ بندے کدی اج راگو آ جانا جڑے آندے نے اگر امام حسین نو پتا سی اتھے کی ہونا ہے تے گئے کیوں. امام حسین کو علم تھا کہ وہاں یہ ہونے والا. شکریہ کرنا شکریہ آباد رہو جناب. کوئی اللہ کے بندو واقعہ ہونے کا علم نہ ہو تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، واقعے کا علم ہو تو شہادت ہوتی ہے. موت دی تمنا. ایسے لوگ نے جنت دے وارث، ایسے لوگ نے جنت دے وارث جڑے موت دی تمنا کر دیں. ایک اور دسا موت دی تمنا کرنے والا ایتھے روز نال دے نو نال دا آندا ہے تو میری جان ہے، تو میری جان ہے، تو میری جان ہے. جڑا روز تانوں آندا نا تو میری جان ہے، اونوں آکھو اج رات میری چار پائی تے فائرنگ ہونی ہے، اج تو لیٹ جا. اے اوتھے میں جا کے بھائی جان جو ہوئی تے لیٹ جائے. وہ آندا یار میں تے تینوں اپنی جان سمجھدا سا تے تو میری جان دا ہی دشمن ہو گیا. میں پہ تینوں آنا میں تو میری جان ہے. تے واہ بھائی شاباش تیرے. تو میں نے اتھے پہ سوانا جتھے جان دا خطرہ. تو کہا جان تیری نو خطرہ تو میری جان پہ دینا. میں ایویں تینوں اینی تیر جان اندر ہاں، اینی تیر جان اندر ہاں. یہ مطلب موت سامنے ویکھ کے بڑیاں بڑیاں جاناں اگے پیچھے ہو جاندی ہیں. بڑیاں بڑیاں جاناں اگے پیچھے ہو جاندی ہیں. اور جڑے روز آندے نا تو میری جان ہے تے جہان ہے، وہ اپنا جہان لے کے وکھرے ہو جاندے نے. میں گردن کٹا دیاں گا جدوں مولا علی نو نبی پاک نے آکھیا ہے اج میری بستر تے خطرہ ہے، اللہ میں نے اطلاع دیتی ہے ایتھے قتل میرے واسطے بندیاں ہونا ہے، اج تو لیٹ جا تے میں جا رہا ہوں. ایک واری ابو طالب دے پتر پوچھیا ہوئے بندے کنے بجے ہونے نے، کنے ہونے نے، تلوار والے ہونے نے، نیزے والے ہونے نے، لاٹھی والے ہونے نے. شکریہ کرنا آباد. صرف ایک گل پوچھی ہے. شکریہ علی. صرف میرے آقا نے ایک گل پوچھی، اگر میں آج کی رات آپ کے بستر پر لیٹ جاؤں بس یہ فرمائیے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا نام یا علی، ہاں یا علی بچ جائے گی.
شاہ عبد الحق محدث دلوی فرماتے ہیں اللہ کی زمین پر یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو موت کو دیکھ کر علی کر رہا ہے۔ شکر ہوتا ہے نعمت پر، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اللہ کے بندو جو موت سے ڈرے وہ وارث جنت نہیں ہوتے، جن کی نظر میں موت نعمت ہوتی ہے وہ نوجوانان جنت کا سردار ہوتا ہے۔ علی لیٹے نے تمنا موت کر کے تے جڑے یہودی پہندے سن کہ جنت ساڑھے تو جو سوا جانا کسے نہیں، اللہ انہوں نے سورہ مبارکہ المائدہ دی 24 نمبر آیت وچ پوچھے۔ اللہ تو انہوں پتا گل دی جان چھیتی نہیں چھڑدا، میں تو صحیح گل پہ کروں۔ اللہ نو بندہ آکھے نا میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ، اللہ نو بندہ آکھے نا میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اندر بہ کے پڑھ، اندر میں بہ کے نہیں پڑھ سکتا تو اندر لیٹ کے پڑھ، اندر لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جاندے، اندر اشارے نہ پڑھ، جے گل دی جان چھڑ گیا تو میں نے دسیا اشارے نہ پڑھ۔ وہ آتے ہیں جی اشارہ نہیں ہو سکتا، لتاں باواں نہیں ہلدیاں، بندہ بہت کمزور ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہوش چ ہے، اللہ فرماتا جدوں اذان ہوئے نو آکھو سوچدا جائے میں نماز لکھواندا ہے، سوچے کہ میں نماز پہ پڑھنا۔ یہ مطلب ہے اخیر تک اللہ گل دی جان، جے اللہ گل دی جان چھڑ دیں دے تو پھر تو یہودی چھڑ دیں دے، یہودیاں نو اللہ فرماتا ہے تو انہوں آکھیا فتمنا الموت، تم موت کی تمنا کرو اگر اس بات میں سچے ہو، جنت کے وارث بنتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ، مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے اور کائنات کو قیامت تک قرآن میں رکھ کے یاد کروانا چاہتا ہوں۔ قالوا یا موسیٰ، جب انہوں نے موسیٰ سے کہا انا لن ندخلها ابدا، ہم اس شہر میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، ما داموا فیہا، جب تک اس شہر میں وہ ہیں جن پر حملہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے آکھیا شہر تے حملہ کر دیو، فوج ساری نال سی، انہوں نے آکھیا اے موسیٰ ہم اس وقت تک اس شہر پر حملہ نہیں کر سکتے جدوں تک یہ وچوں بندے نے جنہاں تے حملہ کرنا ہے۔ بندہ پوچھے بندے وچوں نکل جان تے تساں طریقہ تے حملہ کرنا، حملہ تے بندیاں نال کرنا ہے۔ جب وہ کہنے لگے کہ جناب اسی نہیں جا سکتے، انہاں جڑی گل کیتی وہ قرآن نے نشاندہی کیتی ہے، میں یہودی فکر دی گل کر رہا ہوں۔ کہنے لگے فاصحب، حضرت موسیٰ آکھیا جانا کنے میں تے لڑنا کنے میں، میں تہاڈی فوج بتاؤں لے کے آیا۔ کہنے لگے فاصحب انت و ربک، تو جا تے تیرا رب جائے، فقاتلا، دونوں لڑو۔ یہ تو لگا جا لڑن واسطے نبی نو پہن دین، تو لگا جا تے نال اپنے رب نو لا جا، فقاتلا تے دوویں لڑو۔ تے اگوں ایڈے چوڑ اگوں پہندے نے انہا ہونا قائدون، اسی ایتھے ہی بیٹھے ہاں، واپس آؤ گے تے کٹھے ہی کر چلا، اسی ایتھے بیٹھے ہاں، اوتھے جا کے تو تے تیرا رب لڑ تے اسی کٹھے ہی کر جائیں گے۔ قال ربی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے میرے رب انی املک الا نفسی و اخی، میں ان میں سے کسی کا ذمہ دار نہیں، ایک میں ہوں ایک میرا بھائی ہے۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں، اس میدان چ یا میں کھڑا یا میرا بھرا ہارون کھڑا ہے، فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین، مجھ میں اور دین سے پھر جانے والوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ یہ میرے کیا لگتے ہیں، منو سلوائے نہ منگوا کے کھاتا ہے، خربوزے منگے نے تو میں دیتے نے، مسرہ دی دال منگی ہے تو میں دیتی ہے، نہ روٹیاں منگی ہیں تو میں دیتی ہیں، گنڈے نہ منگے نے، قرآن ہے قرآن ہے تے میں دیتے نے۔ جیڑی جیڑی شاید زمین تو اگدی سی وہ بھی کھواندا رہا، آسمان تو نازل ہوندی سی وہ بھی کھواندا رہا، آکھا کے نمک حرام ہو گئے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کھا کے نمک حرام ہو گئے نہیں، ساری زندگی میں کھواندا رہا، میرے کو کھاندے رہنے، ایتھے لڑن دی لوڑ پئی ہے تے مینوں اندر تو لڑ یا تیرا رب لڑے۔ اللہ فرمایا میں تا آکھیا سی فتمنا الموت، موت کی تمنا کرو۔ میدان جنگ میں موت کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ یاد رکھو جنگ کے فرار وارث جنت نہیں۔
نشاندہی ہو رہی ہے. میں ایک اور آیت نال بھی کوشش کروں. اگر یہودی وارث جنت نہیں تو پھر کوئی تو ہے نا. وہ میں پڑھنے لگا. اللہ نے ایک اور آیت کمال کی. سورہ المعارج ہے جی, اور آیت مجیدہ دا نمبر جناب میرے کو 38. ہائے ہائے اتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ فرماتا ہے ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل الجنۃ النعیم. کیا تم لالچ کرتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ تم لالچ کرتے ہو ایتمع, تم لالچ کرتے ہو کہ یدخل الجنۃ النعیم, اس نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہاں جنت جانا چاہتے ہو. ایک گل کر کے اللہ نے نا سنگ دیاں چوڑیاں مل دیتی. اللہ فرماتا ہے بڑا لطف ہے. کلا, کلا دا ترجمہ میں کرنے لگا جی. یہ منگا ہرگز ہرگز نہیں, ہرگز ہرگز نہیں. وہ جنت دی تمنا کر دے جی, جنت دی لالچ کر دے جی, پھر وہ بھی نعمتاں والی جنت دی جی. جدو سارے جانے انہاں کہنا جی, اللہ فرماتا ہے کلا, پنجابی کر لگا کدی بھی نہ. سبحان اللہ. یہ انج دی گل ہے جویں کسی بچے کو بندہ کھلار کے آکھے موٹر سائیکل چاہیے آ, تو بندہ آکے کدی بھی نہ. بس ہو جاندی ہے نا. ایک بار پوچھا جائے کہ کی چاہیے, اللہ فرماتا ہے جنت دی لالچ کر دے جی, کلا ہے تھوڑی خیر ہوئے کدی بھی نہ. اگلی جڑی گل ہے نا وہ بڑی کمال ہے. اتنے تے فتمنا بول موت سی نا کہ موت دی تمنا کرو. اگر کوئی موت دی تمنا کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے اللہ مہربان ہو جائے. دیکھو نا شرط اللہ رکھی نا موت دی تمنا کرو. اگر کوئی کرنی شروع کر دے, بندہ آندا بچیا تیرا موٹر سائیکل لا دیاں گا, نماز پڑھیا کر, تو بے نماز ہے. ہو سکتا ہے نماز شروع کر دے, موٹر سائیکل دی لالچ ہے نا. ہو سکتا ہے وہ تمنا موت کرن لگ پیندے اسے لالچ ہے چلو جنت چلے جائیں گے. لیکن ایتھے اللہ نے جڑی کنڈیشن وہ کمال کی ہے. اللہ فرماتا ہے جنت جانا جی جی, راڑا پہ وگدیاں جی. میرا دل کرتا ہے کہ میں تواڈے سامنے نا یہ جنت دی بھی جنت ایویں جنت نہیں. اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون. اللہ فرماتا ہے مثل الجنتی, صرف اس بہشتی وہ ہے وعد المتقون, میں نے اس کا وعدہ متقیوں سے کیا ہے, یہودیوں سے نہیں. ہائے ہائے, ہم نے وعدہ متقیوں سے کیا ہوا ہے. یہ مطلب ہے اللہ پاک نے پھر کس جلدی صفتیں دسیاں. اللہ فرماتا فیہا انہار من ماء غیر آسن. اللہ فرماتا اس میں نہریں ہوں گی صاف پانی کی, جو بگڑا ہوا پانی نہیں ہوگا, صاف پانی دیاں نہراں. پھر وانہار, نہر نہیں پھر نہراں, من لبن, اور دودھ کی نہریں جو ذرا بھی بدلا ہوا نہیں ہوگا. پانی والا دودھ نہیں ہوگا, پاؤڈر والا دودھ نہیں ہوگا جی, بالکل صاف دودھ دیاں. تے وہ بھی بوتلاں نہیں, ڈرمیاں نہیں, نہراں راہ تے ٹکڑیاں سن. پھر اللہ فرمایا وانہار من خمر لذت للشاربین, وہ پینے والے ہی لذت محسوس کریں گے جو ہم شراب پلائیں گے. تے شراب دی بھی بوتل نہیں, شراب دیاں بھی نہراں. پھر خالق نے فرمایا فانہار من عسل مصفن. اللہ فرمایا صاف ستھرے شہد کی نہریں. ایتھے ایک بالٹی چ کھگا رکھیا ہوا ہے نا بیچن والے نے, تے لوگ کہتے ہیں ایویں چاس چ کھگا رکھیا سو, اینا شاید کتھوں لب گیا سی. سن تے بالٹی تے شک پہ جاندا ہے تے جتھے نہراں وگدیاں ہو. میرا کہ شاگرد مینوں پوچھدا کہ بلا نہراں جدوں شہد دیاں ہوں گیاں تے پیچھے مکھیاں کنیاں ہون. سوچ آ ہی سکتی ہے نا, کیونکہ ایسا تو ویکھیا مکھیاں شہد بناندیاں. میں کیا پترا ہن اے نہ پوچھیں کہ دودھ دیاں نہراں ہون گیاں تے پیچھے مجھاں کنیاں ہون گیاں. اج نہ کریں کون فیکون. ہائے ہائے, جب وہ کہتا ہے نا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وہ دودھ دیاں نہراں مگروں لیا کے دودھ وچ نہیں چوئے گا, لے آکھے گا دودھ دی نہر وہ وگ جائے گی, شہد دی نہر وگ جائے گی, صاف پانی دی نہر وگ جائے گی. یہ جنت دیاں ساری صفتاں اللہ کیتیاں جے قرآن ہے. پھر شراب والی گل تو میں حیران سا کہ اللہ شراب رہ نہیں دینا, دودھ ہی ٹھیک سی. اللہ فرمایا جتھے قرآن اتریا نا
وہ جہے کھانے شراب نہیں سی نہ ہوندی اتوں اونجی اٹھ کے ٹر جاندے سن. شراب کہاں رکھی ہے ملے گی جی شراب فکر نہیں کا فکر نہیں کر. وہ جی کہ میں پہلی شرط دس دیا قرآن تو میرے ہاتھ نے اتوں والی انہوں ملے گی جڑا اتوں والی چھڈے گا. یہ ٹکی گل جی کیا بات. اللہ کی بنائی ہوئی اسے ملے گی جو بندے کی بنائی ہوئی چھوڑے گا. اللہ کے بنائے ہوئے ملتے ہی اسے ہیں جو بندے کے بنائے ہوئے کو چھوڑے. اللہ آخری بندے تک بہت شکریہ قبلہ مہربانی جی آپ صاحب بہت شکریہ. خالق کائنات نے فرمایا اپنی بناندے ہو پہلا روڑی لب دے ہو پہلا روڑی پہلا تو گند لب دے پھر دے. وہ پرانے زمانے کی گل کرنا میں تو بزرگوں کوئی سنیا میں آخو تم کہڑے زمانے سے پاندا رہا. بندے بڑے بڑے چلاک ہوں جی پھر وہ نپتے ہو پھر بچ کو شیما پاندے ہو پتہ نہیں کی پا کے پھر کٹتے بھی آپ ہو کاٹتے بھی آپ ہو ٹھنڈی بھی آپ کرتے ہو سارا کچھ آپ ہی پینی بھی آپ ہی ہے تے چڑھ بھی آپ ہی جانی ہے تے گالا بھی کسی کو آپ ہی کٹ لینی ہے تے اگلے پڑھ کہنا چاچا جی معافی تے آ جائے کل مینو چڑھی. جڑی بندے دا دماغ خراب کرے نا وہ بندے بناندے نے. ہائے ہائے جیڑا بندے دا دماغ ٹھیک کرے وہ اللہ بناندا ہے. میں ایک حساب لایا جی جیڑی شے بندیاں بنائی ہے نا اس دماغ ہی خراب کیتا ہے. کمال ہے اللہ فرماتا تینوں بنان دی جاچ ہی نہیں. تو جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید ہی بنائی ہے. تو جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید بنائی تے میں جدوں بنائی ہے پاک بنائی ہے. آج دی مجلس دا جملہ لے کے جانا اور جڑے اللہ نو ساڈی بنائی شراب وارج نہیں ساڈا بنایا امام وارج نہیں. صدقہ جاواں آباد رہو جی آباد رہو. شکریہ بابا جی مہربانی. اچھا جی لہرہ سننی ہے جی اگو اللہ فرمایا وفاکہتم ونخل والرمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کھجوریں بھی ہوں گی انار بھی ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا انگور بھی ہوں گے کیلے بھی ہوں گے. سونے دیاں منجیاں دواں پاسے تکیے اتے بندے بیٹھے ہوں گے کام کوئی نہ ہوئے گا ویلیاں کھان گے. ملنے کو بندہ آندا ہے اتھے بندے کھان پین گے. فرمایا ہر شاید لکھی بجھے پرندے لکھے نے قرآن اس نال ڈگا ہے. جدی پیدائش انج ہوئی ہے نا جی جدی پیدائش انج ہوئی. اللہ فرماندا ہے مینوں نا پنجابی آندی ہے تھوڑی بہت تو وہ دے مطابق میں ترجمہ کرنے لگا. اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ خلقناہم ان کو مما یعلم. تمہیں علم ہے کہ کس پانی کے گندے قطرے سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. جنت نو منہ چکیا ہے روندا جمن نو. میں کہ اللہ پاک انہیں نہ کرو سانو پانی دے قطرے نال بھی تساں ہی پیدا کیتا ہے تے جویں تساں پیدا کیتا ہے اسی ہو گئے. پہلا تساں اس قطرے نال پیدا کیتا تسی چاہندے تے کون کہہ کے بھی فایا کون کر سکدے سو. پھر سانو تساں پیدا بھی اودے نال کیتا تے اگوں سانو پہ مینے مار دے رو جمن نو تہاڈی پیدائش گندے قطرے نال ہوئی ہے. اللہ فرماندا پوری گل سن لیا کرو سوڑے نہ پیا. ہائے ہائے پوری گل تو میری سن لو. میں کہ کی اللہ فرماتا پہلا تے منو کہ پانی دے گندے قطرے نال پیدا ہوئے ہو. میں کہ اللہ تیاں بھی قرآن پڑھ دیاں نے بہناں بھی تے ماواں بھی ساڈے دوست سجن رشتہ دار. میں اتنے ٹڑ کے کھلوتا ہوں تو کیب رکھی ہے سر تے تے تو آ جڑا گندے قطرے نال پیدا ہویا یہ گل کرن دی کہڑی لوڑ سی. فرمایا جنہیں تسی آکڑ دے ہو دساں نا تہاڈی حقیقت کی ہے. میرے مولا نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پہلا تے بندے منن کے اسی انجی پیدا ہوئے ہیں جدو منن کے تو اگوں پڑھا سارے من گئے. مہربانی اللہ فرمایا ہن سنو فلا اقسم برب المشرقی والمغربی. قسم ہے اس رب کی جو مشرقوں کا بھی رب ہے مغربوں کا بھی رب ہے.
اللہ فرمایا انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ہم گندے قطرے سے پیدا کر کے مجبور نہیں ہو گئے، جب چاہیں تجھے پاکیزگی میں تبدیل کر سکتے۔ پلیتاں نو پاک بنان والا بھی تو میں ہی ہوں۔ کی ہویا جے گندے قطرے نہ پیدا ہوئے، یہ بدلن دی بھی میں قدرت رکھنا۔ یہ مطلب ہے پیدا سی ہو چکے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ہوں میرا خیال ہے وہ بوہا لب لئیے جتھے گندے پاک ہوتے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں صدقے جاواں میرے محترم سامعین، چونکہ گل خلقت دی ہوئی ہے، گل امال دی ہوندی تو میں امال دی کردا، گل خلقت دی ہے۔ ہن میں دو ترے خلقتاں پڑھن لگا جی۔ اللہ خلقت جڑی کیتی ہے نا، خلقت، خلقت دی خلقت، خلقت دی خلقت، وہ دے مختلف انداز نے۔ مثلا جڑا ساڈے والا انداز ہے وہ دے متعلق قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ فرقان ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا پانی سے۔ کدنا پیدا ہویا سی؟ پانی نہ۔ ایک اور خلقت اللہ فرماندا ہے، یہ سورہ مبارکہ سعاد جی آیت نمبر 71 ہے، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، ملائکہ سے اللہ نے کہا میں ابھی مٹی سے ایک انسان کو بنانے والا۔ صدقے جاواں قبلہ اسی کد نہ بنے؟ پانی نال۔ تے ابا جی کد نہ بنے؟ کیڑے ابا جی؟ آدم علیہ السلام۔ ادا او دی خلقت ہو رہے ساڈی شاباش تیرے بھائی جمن دے، جڑا اپنے ابے جیسا نہیں ہو حسین دے ابے جیسا۔ میرے محترم صاحب ہیں، ساڈے ابا جان دی خلقت مٹی نہ مٹی، ساڈی خلقت ہوئی ہے پانی دے قطرے نال۔ ایک اور خلقت دسنا، اللہ فرماندا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماندا ہے ہم نے جبرائیل کو بھیجا مریم کی طرف پورا بشر بنا کے۔ ہن دس بھائی جبرائیل پانی نال بنیا سی، مٹی نال بنیا سی، کدے نال؟ نور نال۔ یہ مطلب ہے کچھ نور سے بھی بشر ہوتے ہیں۔ کوئی پانی دا بشر ہے، کوئی مٹی دا بشر ہے، کوئی نور دا بشر ہے۔ وہ سنا لے کے ایسے ایک بشر دا مریم نے ساکیا تیرے گھر ایک بچہ ہونا ہے۔ حضرت مریم فرمایا میری تو شادی نہیں ہوئی تو میرے لیے کیویں آئے گا؟ فرمایا شادی نہیں ہوئے گی پھر بھی آئے گا۔ وہ کیویں آئے گا؟ اے قرآن ہے فرماندے نے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں، یہ امر سے آئے گا۔ کیا بات ہے، یہ صرف اللہ کے حکم سے آئے گا۔ یہ مطلب چار ہوگا جے بشر، پانی دا بشر، مٹی دا بشر، نور دا بشر، امر دا بشر۔ ہون آگ سارے ہی کو جائیں۔ تھوڑی کیا بات ہے یار، مختلف قسم دے بشر نے۔ اے بشر پانی والا ہو رہے، مٹی والا ہو رہے، نور والا ہو رہے۔ جبرائیل نور تو بشر بنیا سی، نور تو بشر بنیا سی۔ انہوں دے متعلق بحث نہ کریں، جتھوں نور تو بنیا کھلو کے آکھے میں تیرے بالاں دا درزی۔ حضرت جامعہ اللہ تو بحث دی ضرورت نہیں، بحث دی ضرورت نہیں۔ اور نور دا بشر بھی آخر کوئی مٹیریل پیچھے نور ہے تو صحیح نا، ہے نا نور یار، کوئی مٹیریل نور ہے نا، کوئی روشنی ہے نا، جس روشنی نال نور نال بشر بنے۔ تے جڑا عیسیٰ ہے وہ نہ پانی نال، نہ مٹی نال، نہ نور نال، وہ کدے نال؟ امر نال۔ ہن دسا وارث جنت کون ہے؟ صدقے جاواں صدقے جا، بہت شکریہ کہ بلا۔ ہن دسا وارث جنت کون ہے؟ دیکھ لے، مٹی دا بشر، پانی دا بشر، نور دا بشر، امر دا بشر۔ یہ جڑا امر دا بشر سی نا، یہ مردے بھی زندہ کرتا سی، یہ مادر زاد نبینے نو ٹھیک کرتا سی، یہ روح پھونک دیندا سی، پرندیاں وچ تے اڈن لگ پیندے سن۔ اے بشر، ایسا بشر، ایسا بشر۔ ہن تینوں دساں ایویں اتانوں ہاتھ نہ ماری، تیرا ہاتھ نہیں اپڑنا۔ تینوں دساں وارث جنت کون ہے؟ امر دا بشر،
جدھر پیچھے نماز پڑھے وہ وارث ہے جنت۔ میں مٹی دے بشر دی گل نہیں کیتی، میں پانی دے بشر دی گل نہیں کیتی۔ لو جناب آخری آیت مجیدہ سنو تے مجلس قریب کر لیے۔ روندے جمن نو، یہ دا مطلب ہے خلقت پامے کتے پلید قطرے ناڑے، کوئی بوا اللہ بنایا ہے جتھے چوم لئیے بندہ پاک ہو جائے۔ جدوں اللہ نے جنت دیا نہرہ بکھائیاں نے، جدوں دودھ دیا نہرہ، پانی دیا نہرہ، شہد دیا نہرہ، شراب دیا نہرہ، حوران دے حسن دسے ہے تے سونے دیا منجیاں، جڑی منجی انہی سونے دی ہوئے انہوں دوڑ لے لین دی ہوئے گی، دوڑ بھی تے چاندی دی ہو سکتی ہے۔ قیم خواب دے کپڑے ویلے بہ کے بندے کھان گے، ایتھے ساڑیاں پہنا چوڑیاں پائیاں ہوندیاں نے، اوتھے انشاءاللہ اساں پائیاں ہون گیاں، اوتھے کنگن پانے نے اساں سونے دے۔ قرآن وچ موجود نے چاندی دے کنگن تے سونے دے کنگن اساں پا کے بیٹھے ہونے، وجہ کام کار جو کوئی نہیں ہونا تے مر کنگن ہی پانے۔ اور یارہ چوڑیاں بھی لانیاں پیندیاں نے آٹا گنن واسطے، تے جو کنگن پا کے بہنا منجیاں ویکھو، غلمان ویکھو، تکیے ویکھو، نہراں پڑیاں وگدیاں نے تے نہر دے کول نہیں جانا پینا، تو ارادہ کرنا نہر تیرے قدماں چ آ جائے۔ میرے کو بندہ آندا یار حد مک گئی تے کم شام کوئی نہ ہوئے گا تے پجھے پرندے، کم بھی کوئی نہ تے شاید، کم بھی کوئی نہ تے دودھ، تے کوئی بیبیاں خدمت گزار کم، وہ آندا یار ایڈیاں موجاں ویلیاں واندیاں نوں، میں کہا جڑا ویلیاں نوں موجاں کرائے نا انہوں حسین آ۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے۔ لو جی یہودیاں تو لے کے مسلمانوں تک جدو سارے جہان نے جنت دیاں صفتاں سنیاں نے، جاواں گے جی جاواں گے، چلاں گے جی چلاں گے، جدو سارا جہان تیار ہو گیا اللہ فرمایا کوئی ہے رعایت کرو اور رعایت کرو، میں کہا جی کرو، پہلا پیدا ایسے قطر نال کیتا جے، اتوں دسیا جے، پھر لکھوایا جے، ساڑی تو مت بج گئی، ان کو مہربانی کرو، وہ وڈا کار ہے جنہوں دے پیچھے عیسیٰ جیسے کھلوندے نے، یہ بنے گا کہ ساڑھے جیسے نہ انہوں دا تعلق میں بنے گا، ساڑھی خلقت ویکھو، انہوں دی خلقت ویکھو، جڑے آندے پاک نے جاندے پاک نے، مسجد دا دروازہ جس خاندان واسطے ہر ویلے کھلا رہندا ہے، ساڑھے جیسے آندہ انہوں نے تعلق میں بنے گا۔ فرمایا جاؤ کی یاد کرو گے جدوں سارے جان دیاں رانا ٹکیاں نے، چلیں گے جی چلیں گے۔ اللہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اللہ فرمایا ہونا چاہتے ہو جی، فرمایا میں ویچ چھڑی، صدقے جاواں صدقے جاواں۔ میں نے سودا کر لیا، ان اللہ اشترى، میں نے مول لے لی ہے، میں نے خرید لی ہے، میں نے خرید لی ہے، خیر ہوئے کہ بلا میں نے خرید لی، آباد رہو شاد رہو، میں نے خرید لی ہے ان سے ان کی جانیں اور ان کا مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور بدلے میں جنت دے دی ہے۔ سودا کرنا اور ہے، عطا کرنا اور، کمال ہے بھائی کمال ہے۔ جیڑے ویلے عطا کیتی ہوئے یا کسی نے ویسے آکھیا ہوئے مکان چ رہ لے، ویسے آکھیا ہوئے وہ کیلنڈر ٹنگن لگیا کل لانا ہوئے نا تو آندا تھوڑی اوڑی مار ہوئے اتے ستے نہیں، مطلب آکھن تانوں مکان اس واسطے دیتا جی کٹھا کٹھا کے لا چھڑو، سودا کر کے بیچیا ہوئے تو اعتراض نہیں ہوندا۔ یہ سنیا تو سا یار، اللہ نو کوئی شے خریدن دی لوڑ اس واسطے نہیں کہ اللہ ہر شے دا پہلے بھی مالک سی، آج بھی مالک ہے تے پھر بھی مالک رہے گا۔ اللہ نو خریدن دی لوڑ کی؟ اپنی ملکیت نو کون خریدتا ہے؟ پوری کائنات دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تے خرید والی گل وچ کیوں کیتی؟ خرید و فروخت والی گل یار سانو بیمار سمجھ دا فکر دی فکر، ویسے
دی بس فکر مک جاندی ہے جدوں سودا ہو جاندا ہے. اللہ فرماندا ہے مینوں جنت دی فکر مک گئی انہاں نوں جہنم دی فکر مک گئی. کمال ہے کمال ہے. یار سانوں سمجھانے واسطے فرمایا میں جنت دا سودا کر کے جنت بیچ چھڑی ہے. میں کہ کنا آگے بیچی جی؟ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ میدان جہاد میں جا کے قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو بھی جاتے ہیں. قتل کرتا بھی بہادر ہے ہوتا بھی بہادر ہے. جو موت کی تمنا نہیں کرتے وہ وارث قرآن ہے. جو موت سے ڈرتے ہیں ان سے میرا سودا نہیں. وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو بھی جاتے ہیں. اگے کمال ہے. اللہ فرماتا ہے وعدن علیہ حقن فی التوراتی والانجیلی والقرآن. جن سے میرا سودا جنت کا ہے ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمارا سودا ہو چکا ہے. اس سودے کا ذکر قرآن میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے تورات میں بھی. شکریہ شکریہ بڑی باریکی نہ سنے جائے. سودے کا ذکر قرآن میں بھی ہے حقاً فی التوراتی والانجیلی والقرآن. وہ مومنہ نال سودا ہے. ایسے مومن نے انجیل چ بھی انہوں دا ذکر ہے تورات چ بھی انہوں دا ذکر ہے تے قرآن چ بھی انہوں دا ذکر ہے. یہ دو اگے کیڑی میں وکالت کرا جنت دے سوداگراں دی. اللہ فرماندا ہے انجیل چ بھی ذکر انہوں دا تورات چ بھی ذکر انہوں دا قرآن دا بھی ذکر انہوں دا. قرآن پہلا آیا کہ تورات پہلا آئی؟ تورات پہلا آئی. زبور پہلا آئی. انجیل پہلا آئی. پہلا آئی پہلا آئی پہلا آئی. یہ مطلب جنہ دا اللہ نال سودا ہے نا وہ نویں نویں مسلمان نہیں ہوئے. وہ انجیل دے ویلے بھی مومن وہ تورات دے ویلے بھی مومن سن. وہ قرآن جدوں تک رہے گا وہ صاحب ایمان ہے. میرے عزیز دوستو اسی یہ کوئی داتا صاحب میلے گئے سا پرانے زمانے سے. ادو اسی میلے سے لبندے سا معاف کر. میں نے زمانہ جہالت دی گل کر. زمانہ جہالت دے کم معاف ہوں تو اللہ ما قد سلف جو گزر گئی وہ گزر گئی. اتنے ہی چاول لین گئے تو وہ دیگ بندہ کھلوتا سی ہاں کہ چاول دے. ہو سکا میں ویچنی اتنے دیگاں وکدیاں جی نے. اصل آخیا اسی تو مر کے کرایہ لا کے لاہور آیا اللہ دے بندے. اسی تو دیگ لین جوگے نہیں. ہو سکا اتنے کھلو جو ہنے کوئی خریدے گا تو وہ سبوں ویچنی نہیں ونڈنی. صدقے جانا آباد رہو جانا. ہو سکے ہنے کوئی بندہ آئے گا کھاندہ پیندہ وہ میرے کو خریدے گا میں ویچ دیاں گا. وہ کوئی ویچ گا نہیں وہ کو ونڈتا ہے. پیسے کو نہیں لگنے پتہ کہنا جدوں اس کنالی چکی بادام مربے لاچیاں جدوں اللہ نے جنت والی دیگ تو کنالی چک کے سارے جہان نو وکھا لیا نا ادوں سکیا ہوئے خرید دینے تے انہاں کولوں لے لیا. صدقے جانا آباد رہو جانا. ہوں دیگ جنہیں خریدنی ہے اس ونڈنی ہے تو صرف چوڑی کرنی ہے. چوڑی کرنی ہے. عبد الستار میرا دوست سی بیچارہ فوت ہو گیا. قد ذرا لمبا سی. انہوں آخیا چاول لے. وہ اگے گیا تو واپس آ گیا. ہو سکیا آپ ہی لگے جو. میں کی ہوئی اے میں نہیں دسنا میں پوچھنا میں ضرور ہے. ہو سکیا مینوں پتہ نہیں سی میں وگ تک لگا گیا. وہ جڑا ونڈدا سی نا پیا وہ ابے نال میں لڑے. میں سوچنا کدھر مینوں یہ ہی نہ آکھے تینوں زردہ چنگا لگتا ہے تو میرا ابا چنگا نہیں لگتا. ہوں پتہ لگا ہی علی اگے بندے چھوڑی کیوں نہیں کرتے. ابو طالب نال لڑے علی دے سامنے آ ہی نہیں سکتا. عزیزان گرامی قدر سودا ہوئے ہیں وہ بھی اللہ آپ کیتا ہے. کل بھی جنت دا مالک آپ سی تے اج بھی آپ ہے. لیکن اللہ نے سانو سمجھان واسطے کوئی بوا بکھایا. وہ دا بوا بکھانا بھی وہ دا کرم ہے وہ دا رحم ہے. جویں دی ساڈی پیدائش سی نا ہائے ہائے
اللہ فرمایا کی یاد کرو گے؟ میں انہاں کے ویچیے جڑے کائنات تو وکھرے صداگر نے. دنیا جہان دی اکنامکس دا اصول ہے، شاید لوگ لیندے سستی نے دیندے مہنگی نے. یہ وہ خاندان ہے جنہیں خریدی مہنگی ہے، دے بھی سستی چھڑی ہے. ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا. واقف کا کوئی بہتے پیسے نہیں لئی گئے، اللہ نے انہاں کو اتنی قیمت لئی ہے. میں سوچتا سا اللہ اتنی قیمت اس خاندان کو، تیرے ایڈے پیارے سن. فرمایا صرف لوکاں نوں دسن واسطے کہ تاکہ اس سودے تو بعد کوئی اے نہ آندا کدی میں اتھے ہوندا تے میں خرید لینی سی. میں مول ہی ایڈے ایڈے لا چھڑے نے. نہ کسی دے گھر اکبر جیسا جوان ہے، نہ کسی دے گھر چ قاسم جیسا حسین ہے، نہ کسی دی گود چ اصغر جیسا معصوم ہے، نہ کسی دی ماں بطول ہے. سودا ہی انہاں نال کیتا ہے تاکہ سارے بندے مطمئن ہو کے اس دروازے تے کھلو جان. اللہ دے بندیا جنہاں کو چوڑی کر کے منگنا سی انہاں دی ہتھیاں نوں ماریا جے. جدے کو منگنا ہوئے آباد رہو، جدے کو منگنا ہوئے اودے نال تعلقات چنگے رکھی دے نے. شخصیات ایسیاں گزریاں نے جنہاں نوں تیاں روندیاں گئیاں نے تو تیاں نوں روندے گئے نے. دو پیو تے دو تیاں میں دسن لگا. اکو حدیث ہے دس دینا حسین و منی. حضور نے فرمایا وانا من الحسین، حسین میرے بچوں تو میں حسین بچوں. مصطفیٰ نوں بھی تھی بڑی پیاری سی، مولا حسین علیہ السلام نوں بھی تھی بڑی پیاری. رل کے روئیے رل کے. ایک گل میں کرنا ایک تسی کرو تاکہ کل دے دو جملے قبلہ ادا ہو جائیں. نبی نوں بھی بیٹی پیاری سی، امام حسین نوں بھی بیٹی پیاری سی. وہ اپنی دھی تو بغیر نہیں سی بچدا، وہ اپنی دھی تو بغیر نہیں سی بچدا. اسی دھیاں لے کے تاں پہ رونے ہاں. وہ دی بھی دھی نوں ماریا نے، وہ دی بھی بیٹی نوں ماریا نے، وہ دے بھی منہ تے ماریا نے، منہ دے ماریا نے. وڈی زمین تے بہ کے والی لب دی رہی ہے، دوجی دیاں دوواں والیاں نوں آنج کھچ کے لایا. ہن میرے نال رل کے بولو. میں پیانا وڈی زہرا ہے تے چھوٹی سکینہ ہے. او دا نام ہی فاطمہ، او دا نام ہی فاطمہ. او زہرا مشہور ہے، او سکینہ مشہور ہے. جڑی مدینے والی سی، مدینے والے او دے رون تو تنگ سان. شام مشکل نکلدا مومنا دے یار. دادی مدینے دفنے، پوتری شام دفنے. مدینے والی تو مدینے والے تنگ سان، شام والی دے رون تو شام والے تنگ سان. یہ دے کول ایک علی سی شوہر دی شکل ہے، او دے کول ایک علی سی ویر دی شکل ہے. مدینے والی نوں مدینے والا علی آندا سی میں وکھرا ایک کوٹھا بنایا اندر بہ کے رو لیا کر، میں باہر تیری حفاظت کراں گا. شام والے آ تیری جُتی تو جہان وارا. او بہن نوں چوڑی چ رکھ کے آندا سی میں تینوں کتھے لے جاواں. میں بھی کہہ دیا تم ہی کہہ دنے. کدی نہ روو، کدی نہ کسے گانا چ روو. ترے بہن وڈی تے پڑھنا، ترے چھوٹی تے پڑھنا. اینا ہی ٹائم ہے. ترے وڈی بی بی دے، ترے چھوٹی بی بی دے. وڈی بی بی وین کیتے نے پیو دی قبر تے ہاتھ رکھ کے، ایک ہاتھ رکھ کے. چھوٹی بی بی نے وین کیتے نے پیو دا سار ایتھے رکھ کے. ترے ترے وین نے دوہاں تے سن لو تو میں اجازت دے دو. یہ دے وچ ہی سارا مصائب آ جائے گا. جی شہادت فرمائی ساری نا جی، میں یقین کرو میں اینا ہی پڑھتا. میں بی بی تے شہادت دے جڑے نا تفصیلات میں زندگی چ نہیں پڑھ سکیا.
میں تمہیں گل دساں حضرت ایک ہی جے سمجھ آ گئی حضرت علی علیہ السلام جدو دفن کرن لگے نا بی بی بطول تے قبر چ رکھ کے نا حضرت سیدہ زہرا تے قبر رسول وال سجے ہاتھ دا اشارہ کر کے تے حضرت علی فرمایا سی یا رسول اللہ تسا زندگی چ جنیاں امانتاں مینوں دتیاں نا میں ٹھیک ٹھیک واپس میرا رسول میرے تے ناراض نہ ہوئی تے مینوں صبر دا حکم کھا گئے تینوں تیری دھی میں اس حالت جو واپس نہیں کر رہا ترائے بہن پیو دی گلی قبر تے ہاتھ رکھ کے تیاں دیاں عادتاں اس طرح ہو جاندیاں نے جویں دیاں کسے پاڑیاں امیر دی دھی دیاں عادتاں ہور ہوندیاں غریب دی دھی دیاں عادتاں ہور ہوندیاں جڑی پٹھے تے اٹاں بناندی وہ بھی کسے دی دھی ہے تے پٹھے تے مالک دی دھی نوں آکھو اٹاں گن وہ آندی ایڈی گرمی چ میں کدی کھلوتی نہیں اونوں آکھو بھی تے کسے دی دھی ہے جڑی اٹاں بھی بناندی ہے نال تے تسی کھلو کے آکھو گے نا بھائی انصاف کر او دا مزاج ہو رہے او دا مزاج ہو رہے او کدی دھوپ چ اتنی دیر کھلوتی تو نہیں نا او کدی دھوپ چ اتنی دیر کھلوتی تو نہیں نا قرآن کھول کے ایک باری علماء دسن بطول کدی اتنی دیر کھلوتی رسول خدا تے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن اور اپنی جگہ تے بٹھاندے سن پیو دی گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے پہلا وین بی بی فرمایا بابا جتھے میں آؤں گی سا تو اٹھ کے کھلو جاندہ سا نا اوتھے لوگ بیٹھے رہے تے میں کھلوتی رہی کدی نہ روو دوجا وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا سرگی علی جس بوئے کے آکے اندہ سنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا باب لا ایک واری اٹھ کے وے وہ بوا ان کوئی نہیں تریجا وین کر کے بی بی فرماندی سی اے ادھر ویکھو قادری صاحب فرماتے ہیں جدو رسول پاک کو نبی بھی آتی سی تو نبی پاک ہاتھ وداتے سی جدو نبی ہاتھ وداتے سی نا مسجد تو بی بی بھی ہاتھ وداتے نبی پاک ہاتھ وداتے سن آؤ تو بی بی ہاتھ وداتے سن تو نبی دووے ہاتھ پھڑ کے نا بی بی پاک جو لے کے اپنے ممبر تے جدو آندے ہوندے سن رستے وچ ایتھے بی بی تے اے ممبر آ بیٹی آ ممبر تو اتر کے نا آ بیٹی آ تے دو ہاتھاں نال پھڑ کے جو ممبر تک لے کے ہوندے سن فرماندے نے اوتھوں لے کے ممبر تک راستے وچ محمد بی بی دا ہاتھ چومدے ہوندے سن بی بی او ہاتھ قبر تے رکھ کے فرمایا بابا جنوں چومدا سی تروڑ چھڑیا گیا تراوے وین وڈی بی بی تے سن لے جے پوتری تے تراوے وین سن لو زندان وچ سارا آ گیا شبیر دا شبیر دا صاحب حضرت زین العابدین دے کول فرمایا سکینہ بابا جانو ملنا چاہیے ماں دی گود جو بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی حالانکہ بی بی زیادہ دیر اپنے پیرا تے کھلو نہیں سن سکتے بی بی دے پیرا تھلے جنگل دیاں ٹھیکریاں وج وج کے کنڈے وج وج کے شیشے وج وج کے ورم آ گیا سی بی بی اپنے وزن تے نہیں سن کھلو سکتے میں ماتمیاں تو ڈرتا تفصیلات نہیں پڑھتا بی بی دے متعلق مورخاں لکھیا ہے جڑی آخری حسرت بی بی پاک دی حالت سی نا او دے وچ اے سی کہ بازو تے ہتھ کمزور ہو چکے سن اکھاں سرخ ہو چکیاں سن جاگ جاگ کے رنگ سرد ہو چکا سی تے آ زخماں تے کسے پٹی کدی نہیں سی پتی اے کناں والے زخماں نو ہوا پہ پہ کے بی بی بڑی تکلیف ہے سن جدوں آ گیا نا بابا نو ملنا ہی ماں دی گود چھڈ کے بی بی کھڑی ہو گئی فرماتی ہے بابا آ گیا نے بابیر فرمایا تیرے سامنے بابا شہید ہو گیا سن میری بہن بابے کتھوں ہونا سی آ میرے کو بابے دا سارے جی میں سارا آنج کیتا نا تیر آنج کرنا چاہیے سی میں پڑیا مٹی تے بی بی لیٹ گئے حضرت زین العابدین فرماتے نے آگے بابے نال پیار کرو نہ لیٹے کیوں فرمایا ساری زندگی بابا لیٹتا سی تے میں آؤں گی آج میرا دل کرتا میں لیٹا تے بابے دا سارا میرے سینہ مبارک دے رکھو جڑے بندے مینوں ویکھ رہے نے اے قرآن میں اپنے سینے تے رکھے میرے قد دے مطابق میریاں اکھاں دا تے قرآن دا فاصلہ قد دے مطابق فاصلہ
اگر 4 سال کا پونے 4 سال کا بچہ لیٹے وہ سینے تے کوئی شے رکھی جائے فاصلہ گھٹ ہی ہوگا نا قد کے مطابق فاصلہ ہوگا. میں سوچنا بی بی پاک نے تو اتنے سر رکھوایا وہ بہت نیڑے سی نا بی بی کا بہت نیڑے آخری ساہ سن تے آج کر کے بی بی ویکھ کے نا تے رو پے جدوں اتھوں رون نکلیا نا بی بی دا حضرت زین العابدین نے اتے ہاتھ سے مبارک نال آنسو پونجے نے فرمایا سکینہ میرے سامنے رو نہ میں تے اگے ہی مک گیا ہاں مینوں بازار اج تسلیاں دین والی ہے روئی کیوں ہے اشارہ کر کے بی بی فرماندی ہے ویکھ تے صحیح ویر میرے بابے دے بھی منہ تے کسے مارے بی بی دے ایتھے ہاتھ سن ایتھے ہاتھ سن ترے بہن نے وین پہلا کیتا ہے تے ایتھوں ہاتھ ایتھے آئے نے دوجا کیتا تے ایتھے آئے نے تریجا کیتا تے ہاتھ چھٹ گئے وہ جڑے ہاتھ چھٹ گئے سجاد ویکھے نے نہ مینوں احساس ہو سکتا ہے نہ تہانوں ہو سکتا ہے خدا دی قسم میں پڑھیا جویں جویں ہاتھ تھلے ہوندے سن نا حضرت سجاد فرماندے سن سکینہ نا نا سکینہ فرماندے نے پردیس وچ میرا ساتھ نہ چھڈی تو تے مینوں یتیمی دا احساس بھی نہیں ہون دیتا پہلا وین کر ایتھے ہاتھ سن میں تانوں وکھا رہا ہاتھ تھلے ہون گے ہن تساں اشارہ ہی سمجھنا جی ایتھے ہاتھ رکھ کے بی بی فرمایا بابا مینوں مدینے چک دے سو نا تیاں بیٹھیاں نے پیکا ویلا انہوں نے نہیں بھولتا پیکے دی غربت بھی نہیں بھولتی پاویں سوریاں جا کے کڈیاں امیر ہو جا خدا دی قسم بی بی فرمایا بابا مینوں مدینے چک دے سو تھلے اتارن لگتے سو تے چاچا چک لیندا سی چاچا اتارن لگدا سی تے اکبر چک لیندا سا اکبر اتارن لگدے سن تے مینوں پھپھی آندے سن مینوں دے تھلے نہ اتار مینوں دے بی بی پہلا ویڑ کیتا فرمایا جس دھی دے پیر تھلے نہیں سونے لگن دیندے میں گھوڑیاں نال بھجدی رہی شمر نے ماریا سی نا شام تک جتھے وہ دا دل کیتا ہے اس اوتھے میں نو ماریا تے مارن تو زیادہ تکلیف میں تینوں دسن لگی تینوں ہائے ہائے مارن تو وڈی تکلیف کیڑی کسی یتیم نو کوئی مارے بی بی فرمایا مارن تو وڈی تکلیف بابا تیرے واسطے میں رکھی ہے تینوں دسنی ایتھے میرے مولا انج سن تے ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا مینوں ماردا سی نا مینوں جسمانی تکلیف ہوندی سی نا فرمایا اس تکلیف تو بہت ہی تکلیف مینوں اودوں ہوندی سی جدوں مار کے آندا سی عباس میرے میں تماچے بھی کھاندی رہی چاچے دے تانے بھی نہیں دعواد رہو ہن وہ سننا چاہندے ہو جتھے ہاتھ چھٹے نے وہ سننا چاہندے وہ سننا چاہنا صدقے نوجوانہ کدی نہ روے بہناں نوں نصیب ہوئے اتھوں ہاتھ ایتھے آ گئے جدوں ریش تو تھلے ڈگے نا ادوں بی بی دے ساہ پہ مکدے سن تے کمزور آواز کمزور ہو گئی سی پھر بی بی تھوڑی جی آستہ بولنے نے آہستہ جب بول کے فرماتے نے بابا اکھاں کھول ہائے آکھیا کسے بھی اکھاں کھول حضرت سجاد فرماتے نے اکھاں کھولن گے تے بابے نو اور تکلیف ہوئے گی تے سکینہ تو گل سنا فرماتے نے اچھا بابا مرضی کر اکھاں کھول نہ کھول نیزے تے قرآن پڑھنے والے آ ایک بار یہ نہ زخمی ہوتا نہ بول کے دس ہے میری دادی دا سر کنی عمر ہے سر 18 سال سگرا دا سر کنی دے رہی سوے گیا فرمایا 7 سال فرمایا اکھاں کھول نہ کھول میں جو سال آج گئی